میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، پہلی سٹوری، سب سے اہم سٹوری، ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس. میں موجود تھا جی پریس کانفرنس کے اندر. مکمل تو نہیں، لیکن اب سے تقریباً یعنی میں 5 بجے کے قریب جو ہے وہاں سے 4:30 پونے 5 بجے کے قریب میں وہاں سے اٹھ گیا تھا. بنیادی بات یہ ہے جی کہ آج کی جو پریس کانفرنس کا جو بنیادی مقصد تھا کہ 2025 کے اندر کس طریقے سے دہشت گردی کا کلا کما کرنے کے لیے انہوں نے آپریشنز کیے. اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ جی کس طریقے سے 2023 کے بعد یعنی 2021 کے بعد کس طریقے سے دہشت گردی میں اضافہ ہوا، اور 2023 کے بعد جب سے جو موجودہ چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں، جب آرمی چیف بنے تھے، تو اس کے بعد انہوں نے کلیئرٹی کے ساتھ بتایا کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ خوارج ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. کلیئرٹی دی کہ جناب ان کے خلاف اب ہم نے کارروائی کرنی ہے، اور قرآن کی آیات سے انہوں نے بتایا کہ قرآن پاک کے اس حوالے سے کیا احکامات ہیں. تو انہوں نے ساری جو ہے وہ بات جب بیان کی، تو اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے جو افغان طالبان ہیں ان کا رویہ کیا ہے، وہ کس طریقے سے کھل کر سامنے آ چکے ہیں کہ وہ یعنی بطور انڈین پراکسی کے وہ کام کر رہے ہیں. انڈیا ان کی فنڈنگ کر رہا ہے، وار اکانومی افغانستان کے اندر موجود ہے. پوری دنیا کے امن کو جو ہے وہ خطرات ہیں افغانستان سے، کیونکہ افغانستان میں صرف ایک دہشت گردوں کا گروہ نہیں ہے بلکہ ماچگاہ بن چکی ہے کرمنلز کی، جو ایران کے اندر بھی جو دہشت گردی کارروائیاں کرتے ہیں اس تنظیم نے بھی کی، اس کی بھی موجودگی ہے جی افغانستان کے اندر. چائنا کے اندر جو کارروائیاں کرنے والی تنظیم کی موجودگی بھی وہاں پر موجود ہے. القاعدہ موجود ہے، داعش موجود ہے، TTP بھی موجود ہے. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جی کس طریقے سے جو آپریشن ہے اب موجودہ حالات کے اندر یہ ناگزیر ہو چکے ہیں. بارڈر ہم نے سیل کر دیا ہے. کس طرح تشکیلیں جو ہے وہ پاکستان کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتی ہیں، اور کس طریقے سے ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ ان کا کلا کما کرتی ہیں، ان کو ٹارگٹ کرتی ہیں. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب سے بارڈر کو جو ہے وہ سیل کیا گیا ہے، اب ودن جو پاکستان ہے وہ بھی ان کو یعنی ایگریسولی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جو سیکورٹی فورسز کی جانب سے. انہوں نے کریڈٹ دیا جی افواج کو دیا، یعنی FC کو دیا. انہوں نے کریڈٹ جو ہے وہ پولیس کو دیا، اور کہا جی کہ مل کر دہشت گردی کا جو ہے وہ خاتمہ کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو اہم بات کی انہوں نے، وہ جو بات تھی وہ پولیٹیکل کرمنل ٹیرر نیکسس ہے. اس حوالے سے کہ تینوں صوبے بنیادی طور کے اوپر وہ تعاون کر رہے ہیں، تینوں صوبے نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل درآمد کر رہے ہیں اور اپنی داخلی سلامتی کو یقینی بنا رہے ہیں. لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ بظاہر ان کی کمزوری ہے، یا ان کی کوئی ایسا خوف ہے کہ وہ یعنی دہشت گردوں کے خلاف بات نہیں کرتے، وہ دہشت گردی کے خلاف بات نہیں کرتے، بلکہ وہ ایسی گفتگو کرتے ہیں جس سے وہ یعنی سپورٹ کر رہے ہوں فتنہ الخوارج کو. انہوں نے مثال دی عوامی نیشنل پارٹی کی. انہوں نے دیگر سیاسی جماعتوں کی مثالیں دے کر کہا کہ ان جماعتوں کے جو لوگ ہیں وہ غیور ہیں، اور انہوں نے اپنے سینوں کے اوپر گولیاں کھائیں لیکن دہشت گردی کے سامنے نہیں جھکے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کس بات کا خوف ہے کہ یہ فتنہ الخوارج کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر، آئیے سنتے ہیں. اسی طرح ایک زمانے میں ANP کو غیر مقبول کیا گیا تھا. ANP اور باقی بہت سے پولیٹیشنز اور پولیٹیکل پارٹی خیبر پختونخوا کی غیور پولیٹیکل پارٹیز، محب وطن، اس اپنی دھرتی سے پیار کرنے والے، وہ دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہوئے یا نہیں کھڑے ہوئے؟ انہوں نے سینوں پہ گولیاں کھائی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مرنے کو تیار، ہم نہیں کھڑے ہوں گے، ہم ان کے ساتھ شامل ہوں گے. سوال یہ ہے کہ کبھی ان فتنہ الخوارج نے، ان دہشت گردوں نے کبھی ان پہ حملہ کیوں نہیں کیا؟ اب ڈی صاحب کی اپنی بات سنی. وہ کہتے ہیں جی کیوں کبھی ان کے اوپر یعنی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر دہشت گرد جو ہے وہ حملہ نہیں کرتے، کیونکہ یہ ان کو جسٹیفیکیشن دیتے ہیں. اس پریس کانفرنس کے اندر ڈی جی آئی ایس پی آر نے تعریف کی بلوچستان کے حوالے سے، کیونکہ اگر 80% دہشت گردی جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں واقعات ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو سیکنڈ بڑا نمبر جو ہے وہ بلوچستان کا ہے.
لیکن بلوچستان میں یہ واقعات کیوں کم ہو رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ بلوچستان کی جو حکومت ہے وہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر یعنی ڈسٹرکٹ کے لیول تک جو ہے انہوں نے اپنا ایک سٹرکچر بنا لیا ہے. اس سٹرکچر کے تحت ہر ڈسٹرکٹ کے اندر کمیٹیز بنی ہیں جس کے اندر انٹیلیجنس کے لوگ بھی ہیں, اس کے اندر مقامی ایم پی ایز بھی موجود ہیں, اس کے اندر سول ایڈمنسٹریشن کے لوگ بھی موجود ہیں, اور وہ مل کر دہشت گردی کا جو ہے وہ مقابلہ کر رہے ہیں. انہوں نے تعریف کی کہ جو پولیٹیکل کرمنل ٹیرر نیکسس ہے, جو کہ سب سے بڑا وہاں پر ایک کاروبار تھا ایرانی ڈیزل کا, وہ ایرانی ڈیزل کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے بھی کتنی بڑی کمی جو ہے وہ واقعہ ہو چکی ہے اسمگلنگ کے حوالے سے, جو کہ ایرانی ڈیزل کی یومیہ اسمگلنگ ہوتی تھی. اس کے علاوہ ڈی جی ایس پی آر نے جناب یہ بات بھی کی, انہوں نے بتایا کہ جی سہیل آفریدی صاحب کے اور دیگر پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لیڈرشپ کے انہوں نے جو سٹیٹمنٹ چلائے, اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جی یہ دیکھ لیں کہ جناب پورا جو ہے وہ پوری دنیا آج کہاں کھڑی ہے, پاکستان کی عوام کہاں کھڑی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے. معدنیات اور ڈالروں کی پیچھے روکیں جی اور فاٹا کا روکیں. کس کی ہے یہ دہشت گردی کی جنگ؟ یہ فوج وہاں پہ معدنیات کے لیے اور ڈالروں کے لیے گئی ہوئی ہے. یہ کون سے ڈالر مل رہے ہیں؟ ڈالر تو ان کو مل رہے ہیں, یہ افغانستان طالبان کو. ابھی انہوں نے کہا کہ 144 بلین ڈالر تو افغانستان میں ہم نے ادھر ڈولا تھا, اس کے بعد سے نہیں مل رہے ان کو. وہ کدھر گیا ہے؟ وہ ہندوستان کے پاس بیٹھ کے وہاں کیا معاہدے کر رہے ہیں, کتنے پیسے دے دو, اس کے پیسے دے دو, اس کے پیسے دے دو. ہمیں کون دے رہا ہے کاؤنٹر ٹیررزم میں ڈالر؟ کیا فوج وہاں پہ کوئی بیلچے لے کے گئی ہوئی ہے, کوئی ڈرلنگ کر رہی ہے وہاں پہ؟ ہاں بالکل ہے, آپ کے پاس معدنیات کی دولت, پورے پاکستان کے پاس معدنیات کی دولت ہے, لیکن وہ دولت اسی صورت نکلے گی جب وہاں پہ امن آئے گا, وہاں پہ یہ دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا. اس کے بغیر کیسے نکلے گی؟ ہاں ہم چاہتے ہیں, یہ ملک چاہتا ہے, خیبر پختونخوا کے عوام چاہتے ہیں کہ ان معدنیات کا فائدہ خیبر پختونخوا کے عوام کو, نسلوں کو, ان بچوں کو پہنچے. اس کے لیے امن چاہیے. اس کے لیے آپ کے اپنے صوبے کے بچے شہید ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ یہ میجر عدیل شہید ابھی جو شہید ہوا ہے کہاں کا تھا؟ ڈیرہ اسماعیل خان کا تھا یا نہیں تھا؟ کتنے جوان اس صوبے کے شہید ہوئے ہیں, اور آپ یہ بول کے ان شہداء کو عزت و تکریم پرووائڈ کر رہے ہیں کہ یہ معدنیات کے لیے اور ڈالروں کے لیے شہید ہو رہے ہیں. کس نے اجازت دی ہے ان کو یہ بات کرنے کی؟ ڈی جی ایس پی آر نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ یعنی جو وفاق ہے, وفاق کا مینڈیٹ ہے کہ پاکستان کی جو سرحدوں کی حفاظت کرنا, اس کا مینڈیٹ ہے کہ پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت کرنا, اور یہ مینڈیٹ جو ہے وفاق جو ہے وہ فوج کو دیتا ہے. سو لہٰذا ڈی جی ایس پی آر نے یہ بات واضح کر دی کہ جی وہ پی ٹی آئی کو جو صوبہ ہے وہ دہشت گردوں کے حوالے نہیں کرنے دیں گے. یہ فوج کا مینڈیٹ ہے, اور فوج کا یہ آئینی حق ہے کہ وہ یعنی پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت کرے, اور وہ اپنے اس حق کو اور اس فرض کو ادا کرتے رہیں گے. Listen very carefully and understand. This is army is a federal force and it is there. It works under federal instructions. اور ہمارا آئینی اور قانونی ہم پہ حکم ہے پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سیکیورٹی. یہ آپ کو کوئی اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ اپنی سیاست کے لیے, اپنے سہولت کار پتہ نہیں کس کی سہولت کاری کرنے کے لیے آپ جو سے اپنے صوبے کو, اپنے علاقوں کو دہشت گردوں کے حوالے کر دیں. انہوں نے ماضی کی مثال بھی دی ڈی جی ایس پی آر نے, انہوں نے کہا جی جب طالبان کی جو عبوری حکومت افغانستان کے اندر اپنی عملداری جو ہے وہ مستحکم کر رہے تھے, تو ٹھیک اسی وقت جو پاکستان کے اندر یعنی ان کے لیے راہ ہموار کی جا رہی تھی دہشت گردوں کے لیے, اور اندرونی سطح پر جو ہے وہ سہولت کاری کا آغاز کر دیا گیا تھا پاکستان کے اندر دہشت گردوں کے لیے. ڈی جی ایس پی آر کے الفاظ سنیں. وہاں پہ وہ افغان طالبان اپنی عملداری بنا رہے ہیں, اور یہ پوری جو ایک گریٹ گیم کھیلی جا رہی ہے وہاں پہ, اس وقت یہاں پہ ان کی انٹرنل فیسیلیٹیشن شروع ہوتی ہے کہ بات چیت کریں, ان کو سپیس دیں. So that's what starts happening in 2021, and that's what's happening there right here. And then once you give them so much space and once you give them so much wherewithal, تو پھر آپ کو دہشت گردی کے واقعات کھڑے ہوتے نظر آتے ہیں. Come 2023 and the state start standing against it. آج کی پریس کانفرنس کے دوران جب بتایا جا رہا تھا کہ کس طریقے سے انڈین میڈیا اور افغان میڈیا جو ہے وہ آپس میں یعنی رابطے کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک طرح کی ہی نیریٹو بلڈنگ کرتے ہیں, تو سب سے انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ جب ارنب گواسوامی صاحب کی جو ہے وہ تصویر آئی تو پورا جو پریس کانفرنس جتنے لوگ موجود تھے سب نے ہنسنا شروع کر دیا.
تو اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر بھی تھوڑے مسکراہٹ ان کے چہرے پر آئی اور وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو انڈیا کا اپنا ایک دانشور بنا ہوا ہے, آپ اس کو سیریس نہیں لیتے. تو واقعی بات یہ ہے کہ جو کارٹون نیٹ ورک کے جتنے بھی لوگ ہیں کام کرنے والے, ان میں سے ہم کسی کو بھی سیریس نہیں لیتے, اور نہ ہی اب ان کو دنیا سیریس لیتی ہے. جس طریقے سے آپریشن بنجارن مرسوس کے دوران یعنی مارکا حق کے دوران جس طریقے سے انڈین میڈیا نے اپنا مذاق اڑوایا, اس کے بعد آج تک انڈین میڈیا کا مذاق ہی اڑایا جاتا ہے. دیکھیں یہ تو تھوڑا سا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو انڈین میڈیا ہے اس نے اتنا جھوٹ بولا کہ اس کے بعد اس نے اپنی کریڈیبلٹی کو صفر کر دیا. اچھا جی, آج سب سے انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ سہیل آفریدی صاحب سے متعلق جو انہوں نے مسجدوں میں سیکیورٹی فورسز کتے باندھتے ہیں وہ ساؤنڈ بائٹ بھی چلایا ڈی جی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر, اور یہ لاسٹ پریس کانفرنس کے اندر یہ میں نے سوال کیا تھا. آج تک سہیل آفریدی نے اس کا جواب نہیں دیا, اور اس کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ یہ غیر منطقی بات کرتے ہیں. جب لاجیکل ان کے پاس بات نہ ہو تو یہ فضول یعنی گفتگو شروع کر دیتے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ یہ فضول گفتگو کرنے کی عادی ہے, جھوٹے الزام تراشی کی اس کے پاس جو ہے, اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے, کوئی کارکردگی ان کی صفر ہے. اور سیکورٹی فورسز کے خلاف جو ہے یہ بات کرنا چاہ رہے تھے, اور ان کے خلاف یہ بیسکلی بھڑکانا چاہ رہے تھے خیبر پختونخوا کے عوام کو, لیکن آج تک نہیں بتا سکے کہ یہ مسجد کس علاقے میں مسجد تھی یا ایک سے زائد مساجد تھیں جہاں پر یہ واقعے پیش آئے. یہ واقعے پیش آئے تو جن لوگوں نے یہ واقعہ پیش کیا یہ کب کا واقعہ ہے, کتنی پرانی بات ہے, کوئی تفصیل آج تک نہیں ہے, لیکن الزام لگا کر جو اور اس کے بعد پتلی گلی سے یہ لوگ نکل جاتے ہیں. آگے بات کرتے ہیں جی علیمہ خانم صاحبہ کی. وہ بھی اسی لحاظ سے اسلامی ٹچ کے ساتھ جو ہے وہ اڈیالے کے باہر موجود ہیں, اور وہ اس مرتبہ سورج یاسین کے جو ہے سپارے لے کر آئی ہیں. اس مرتبہ لوگ تو ان کے ساتھ نہیں آئے, 10,000 کے نمبر کو انہوں نے لانا تھا. 10,000 تو دور کی بات ہے, 1,000 کا نمبر بھی بلکہ نہیں, بلکہ 500 کا نمبر بھی نہیں وہ حاصل نہیں کر سکی, بلکہ کوئی 100 کے قریب لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لے کر آئی ہوں گی. اب یہ 100 بندے کو لے کر آ کر وہاں پر جناب سفید چادریں بچھا کر سپارے ہاتھ میں پکڑ کر انہوں نے جناب سیاست کے اندر اس معاملے کو شروع کر دیا ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ کیا علیمہ خانم کو یعنی قرآن پاک کو اپنے سیاسی اس عمل کے اندر لانا چاہیے تھا؟ جواب ہے نہیں. پھر سوال یہ ہے کہ پھر وہ کیوں لے کر آئیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ تھیٹر لگانا ہے جی انہوں نے. وہ اس طریقے سے وہ چاہ رہی ہیں کہ کسی طریقے سے یعنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کے خلاف کارروائی کریں اور پھر وہ اس کو ایک بیانیہ بنا سکیں سیاسی. اور آپ کو معلوم ہے کہ ریلیجن جو ہے وہ بڑا نازک اور سینسٹیو ایشو ہوتا ہے, اور یہ یعنی اس قسم کا کام کرنا یا اس قسم کی کوشش کرنا کہ لوگوں کے مذہب سے متعلق جو ہیں وہ جذبات کو حکومت مجروح کرے تاکہ اس کا یہ بھرپور طریقے سے سیاسی فائدہ اٹھا سکے, یہ ہے بنیادی مقصد علیمہ خانم کا. یہ کوئی اسلام کے لیے یا اپنی عبادت کے لیے قرآن پاک اٹھا کے وہاں نہیں لے کر آئیں. اگر آپ نے قرآن پاک پڑھنا ہو تو آپ دل میں پڑھ سکتے ہیں, آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں, آپ گاڑی میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. یہ اڈیالہ کے باہر بیٹھ کے جو پڑھنا, سڑک کے اوپر بیٹھ کے پڑھنا, یہ دکھاوا کر رہی ہے, یہ دکھاوا ہے, یہ سیاسی شعبدے بازی ہے. اس سے زیادہ اس میں کوئی چیز نہیں ہے جی. اب یہ چاہتی یہ ہیں کہ کسی طریقے سے حکومت وہاں پر کوئی یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کارروائی کریں اور پھر یہ لوگوں کو اس کے اوپر اشتعال دلائیں اور پھر یہ لوگوں کے مذہبی جذبات کو بھڑکائیں, پھر یہ لوگوں کو ریاست کے خلاف کھڑا کریں. یہ ان کی کوشش ہے, یہی ان کے عزائم ہیں, اور یہ کوئی دین کے لیے, اسلام کے لیے یا عبادت کے طور کے اوپر یہ یہاں پر جو سورج یاسین ہے لے کر نہیں آئیں. یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, کیا سیکیورٹی فورسز ان کے خلاف کارروائی کرتی ہیں نہیں کرتی, اب پولیس جو ہے وہ قانون حرکت میں آتا ہے نہیں آتا, یا اس کو یہ اینڈ کس طریقے سے ہوگا. میں تو کہتا ہوں کہ پولیس سائڈ پر ہٹ جائے, رستہ بلاک ہے تو بلاک کرائے, ان کو اب بیٹھنے دیں, بلکہ اب یہ اگر جانا چاہیں تو ان کو پکڑ کے دوبارہ بٹھائیں. ان کو 126 دن تک علیمہ خانم کو یا ان کے ساتھ آئے ہوئے ورکرز کو یہاں پر بٹھا دیں, بلکہ ان کو جو ہے نا وہ اس طریقے سے بٹھا دیں کہ ان کو کہیں جی کہ یہاں سے آپ نے اٹھنا نہیں ہے, یہاں پر وہ کھانا بھی پہنچائیں, ان کو چائے بھی دیں, لیکن ان کو روڈ پہ بیٹھنے دیں. 126 دن جو ہے ان سے یہاں پر جو ہے ایک چلا نکلوائیں تاکہ ان کی جو ہے نا یہ روز روز کا جو مذاق کر رہی ہیں ان کی جو طبیعت ہے وہ درست ہو.
یہی اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.